السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، گزشتہ ایک پروگرام میں ہم نے معروف اداکار عامر خان کی بیٹی کی شادی کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس پروگرام میں ہم نے 2 حوالوں سے بات کی تھی۔ آج بھی اسی موضوع سے ایک جڑا ہوا ایک حوالہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سر، حوالہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید، بہت زیادہ بحث یہ سامنے آ رہی ہے کہ عامر خان جو ہیں وہ تحریک آزادی کے اہم رکن مولانا ابوالکلام آزاد کے نواسے ہیں۔ تو سر، اب جو تنقید ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ابوالکلام آزاد چونکہ ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے، اور بڑا ان کا ایک بھارتی جو سیاست نامہ ہے، سیاسی منظر نامہ ہے، اس میں ان کا ایک اہم کردار ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو ایک فکر تھی وہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو ہندو مت ہے وہ بہت زیادہ اس کو فروغ مل رہا ہے۔ تو یہ جو ایک معاملہ ہے، یا پاکستانی سوشل میڈیا پہ یہ جو بحث چل رہی ہے اس حوالے سے کہ عامر خان ان کے نواسے ہیں، اور پھر جو مذہب کا ایک جو معاملہ ہے وہ بڑا سامنے آ رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حورین، پاکستانی سوشل میڈیا کے جو بعض رجحانات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، اور بعض تو سمجھ سے بھی بالاتر ہیں۔ ایک بات ہے کہ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے ایک ساتھ نہیں رہنا اور ہم نے ایک الگ ملک بنا لیا ہے، تو میرا خیال ہے اب ہمیں ادھر کے جو افراد ہیں ان کی فکر ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ چھوڑ دینی چاہیے سے مراد یہ کہ اب وہ ایک الگ ملک ہے، اس ملک کے اپنے معاملات ہیں، تو انہیں ہم اپنے جو یہاں کے داخلی معاملات ہیں ان کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ عامر خان، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے نواسے ہیں، یعنی نواسے سے مراد یہ ہے کہ ان کی بھانجی کے بیٹے ہیں، یعنی ان کا رشتہ بنتا ہے ایک نانا اور نواسے کا۔ لیکن اب یہ کہنا کہ چونکہ ابوالکلام آزاد نے مخالفت کی تھی پاکستان کی اور تقسیم ہند کی، تو اب وہاں ان کا اپنا جو خاندان ہے وہ بھی ہندو مت میں ڈھل رہا ہے، اور وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ بہت ہی غیر محتاط نتیجہ ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بڑا فضول قسم کا ایک رویہ ہے اس طرح کی بات کرنا، تو غلط نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم مسلمان ضرور ہیں، لیکن جب ہم اپنے آپ کو اپنے مسلک میں تقسیم کرتے ہیں تو کوئی بریلوی کہلاتا ہے، کوئی دیوبندی کہلاتا ہے، یعنی ہم آج بھی اپنی نسبت جو ہے ادھر ہی جوڑتے ہیں۔ دیوبند جو ہے اسی سے ہم دیوبندی ہیں، اور بریلوی ہیں تو بریلی سے ہیں، یعنی ہمارا جو ایک سلسلہ مسلک ہے وہ ادھر ہی جڑتا ہے۔ پھر ہم ظاہر ہے کہ وہاں اجمیر شریف ہے، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اجمیری کہتے ہیں۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سب لوگ جو ہے وہ کو خدا نخواستہ اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کو بھی اپنے مسالک کے جو عنوانات ہیں ان کو بدل دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابوالکلام آزاد ہی نے محض پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ تقسیم ہند کے سلسلے میں اس وقت کے جتنے بھی اہل سیاست تھے، اور اس میں ظاہر ہے کہ مذہبی رہنما بھی تھے، ان کی اپنی اپنی ایک رائے تھی، اور اس میں بہت معتبر قسم کے علماء بھی شامل تھے۔ یعنی ابوالکلام آزاد بذات خود ایک بہت بڑے عالم ہیں، مفسر قرآن ہیں، مولانا حسین احمد مدنی۔ اچھا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ادھر رہ گئے۔ بہت سارے علماء ایسے ہیں جو پاکستان میں ان کی جو سمجھیے کہ فکری نشو و نما ہے یا ان کا جو قیام ہے وہ یہیں ہے۔ مثلا مولانا ابوالعالی مودودی، انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، جماعت اسلامی نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر اگرچہ کچھ وقت لگا مولانا مودودی کو، لیکن انہوں نے بھی بعد پاکستان کو تسلیم کیا۔ اس طرح دیوبند کی فکر سے جڑے ہوئے بہت سارے علماء جن کا تعلق آج بھی خطہ پاکستان سے ہے، انہوں نے پاکستان کے حق میں بات نہیں کی تھی۔
تو بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کا ایک فکری رویہ تھا، اور بہت سارے خدشے اور اندیشے اور اس میں بعض یقین بھی شامل تھے کہ نہیں، ہم اگر الگ ہو جائیں گے تو ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. بعضوں کو خدشات تھے کہ ہم الگ ہو گئے تو یہ مسائل ہوں گے. تو یہ اپنی اپنی ایک فکر تھی. اب یہ جو شادی ہے، میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ ایک مسلم معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے میں اس پر بات نہیں کر سکتا، نہ میں کروں گا. ظاہر ایک بات عقیدے کی ہے، جس بات کو غلط سمجھا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ یہ غلطی اس لیے ہوئی کہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد کا نواسہ ہے، شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کتنا بڑا ذہن تھے. قیام پاکستان کے سلسلے میں ان کا فکری رویہ اس وقت کا، اس میں آپ غلطی ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان مخالف رہے. وہ پاکستان تشریف لائے تھے تو سیدھا قائد اعظم کے مزار پر گئے اور وہاں فاتحہ پڑھی. انہوں نے پاکستان کو دل سے تسلیم کیا. تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ پاکستان کی مخالفت جو ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے کئی ایک لوگوں نے کی. تو ہمیں ایک بہت ہی جو ایک غیر محتاط قسم کے رویے ہوتے ہیں، وہاں کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کے حوالے سے تو ہم یہاں اپنے اندازے قائم کرنا شروع کرتے ہیں. یعنی پچھلے دنوں ایک کریکٹر جو تھے وہ اپنی کسی فتح پر جو ہے انہوں نے زمین پہ گھٹنے ٹیکے، تو یہاں سوشل میڈیا میں آیا کہ وہ سجدہ کرنے لگا تھا، لیکن چونکہ وہ ہندوستانی مسلمان ہے تو وہ اپنے اس وقت اس سے ڈر گیا. بعد میں اس نے ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے، بلکہ دکھ کی بات ہے، مزے کی بات نہیں، دکھ کی بات ہے کہ جب اس نے یہ بیان جاری کیا تو یہاں سوشل میڈیا پہ وہ لوگ جو کل کو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سجدہ کرنے لگا تھا اور وہ سجدہ نہیں کر پایا، جب اس نے وضاحت کی کہ نہیں میں سجدہ نہیں کر رہا تھا، تو اسی پر تانا زنی شروع ہو گئی کہ اچھا اتنے بہادر ہو تو اب سجدہ کر کے دکھاؤ. یعنی ہم جو ہے وہ کسی طرف سے بھی ہم جو ہے سادہ لفظوں میں کو راضی نہیں ہوتے ہیں. تو ابوالکلام آزاد بہت بڑے عالم دین تھے، وہ مفسر قرآن تھے. مسلمانوں کے مسائل کے حل کے سلسلے میں ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کا نقطہ نظر جو بھی ہے وہ الگ ہے. لیکن ہمیں یہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ عامر خان ان کے نواسے ہیں تو اس وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں. اچھا، اب چھوٹی سی بات اور بھی کرتا چلوں کہ یہ جو اولاد ہوتی ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ جو ماں باپ کی فکر ہو اس کے تسلسل میں چلیں. بعض اوقات بہت بڑے بڑے علماء کے بچے گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بہت بڑے بڑے گمراہوں کے بچے وہ ایک راست فکر پہ چل پڑتے ہیں. اس میں تو انبیاء کی مثالیں بھی موجود ہیں. حضرت نوح جو ہے وہ پیغمبر ہیں، ان کا بیٹا جو ہے وہ گمراہ ہے. ٹھیک ہے، تو کہنا یہ ہے کہ جو ماں باپ کی فکر ہوتی ہے، ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اولاد جو ہے اس تسلسل کو آگے لے کر چلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابوالکلام آزاد کے حوالے سے جو پاکستانی سوشل میڈیا پہ رویہ آیا ہے بہت ہی افسوسناک ہے، اور ان کی شخصیت پر اس طرح بات کرنا یہ بالکل ہی ایک غلط رویہ ہے. میں آخر میں ایک بار پھر کہوں گا جو میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا، یوسفی صاحب کا جملہ، کہ آپ یہ طے کر لیں کہ دنیا کے جس کونے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے. آپ کا یہ ملک ہے، آپ اس ملک کی فکر کیجئے، اس ملک کی خیر طلب کیجئے، اس ملک کی ترقی کے لیے کوشش کیجئے. کسی دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. بات شادیوں کی آئی ہے تو میں گزشتہ پروگرام میں بھی ایک بات کہنا بھول گیا، لیکن اب کہوں گا کہ آپ کو یہ اعتراض تو ہے کہ دیگر ممالک میں جو یعنی کثیر مذہبی ممالک جو ہیں وہاں مسیحی اور مسلمان اور ہندو اور مسیحی آپس میں شادیاں کیوں کر رہے ہیں. تو وہ ایک اور معاشرے ہیں. آپ اپنے معاشرے کو دیکھیے کہ آپ تو مسلمان ہیں، تو آپ کی جب رشتوں کی بات آتی ہے تو آپ ذات پات کے چکر میں کیوں پڑ جاتے ہیں کہ جی ہم تو اس ذات سے ہیں تو ہم نے اپنی کاسٹ سے باہر رشتہ نہیں کرنا. تو ایک لحاظ سے غیر اسلامی رویہ تو آپ کا بھی ہے.
ٹھیک ہے، کہ جب آپ کا مذہب یہ کہتا ہے کہ ذات پات کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اصل چیز جو ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے، اور برتری جو ہے وہ علم اور تقوی کی بنیاد پہ ہے، تو آپ نے کیسے یہ طے کر لیا کہ ہم اس ذات کے ہیں تو ہم نے فلاں ذات کے آدمی سے، فلاں ذات کی بیٹی سے، فلاں ذات کے بیٹے سے ہم نے رشتہ نہیں کرنا؟ ظاہر ہے میں یہاں ذاتوں کا نام نہیں لینا چاہتا، بات پھر ذاتیات کی آ جائے گی، لیکن جہاں آپ کو یہ اعتراض ہے کہ وہاں اس طرح کی غیر اسلامی شادیاں ہو رہی ہیں، تو ایک غیر اسلامی رویہ جو ہے وہ آپ کا بھی ہے، تو آپ کو بھی اس کو ترک کرنا چاہیے۔ تو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، درد رکھیے، لیکن آپ دوسروں کے سماج پہ، دوسروں کے عقائد پہ کڑیے نہیں، اپنی فکر کیجیے۔ بالکل سر، آپ نے درست فرمایا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہمارے رویے ہیں اس پہ آپ نے بڑی گہری، مختصر سے دورانیے میں بڑی گہری آپ نے نظر ڈالی، اور آپ نے یہ جو آخری بات تھی اس کا پہلو مجھے بہت اچھا لگا۔ اسی فکر انگیز گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں عزیز اعجاز کے حوالے سے۔ بہت اچھے شاعر ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر رہے ہیں، ناولسٹ بھی ہیں، بہت عمدہ کلام لکھتے ہیں۔ آپ کے شعری مجموعوں میں پندار، سارے موسم تیرے نام، یہ دو آپ کے شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کرنے والے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے ادبی منظرنامے کو دیکھیں تو عزیز اعجاز ایک بہت ہی عمدہ تخلیق کار کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج ہم نے ان کے مجموعہ کلام سارے موسم تیرے نام سے ایک غزل منتخب کی ہے، تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ ہر ایک پل اسی پل کا گمان ہوتا ہے، ہر ایک پل اسی پل کا گمان ہوتا ہے، مجھے تو آج بھی کل کا گمان ہوتا ہے، مجھے تو آج بھی کل کا گمان ہوتا ہے، بہار میں اسے شاخ گلاب پر دیکھا، بہار میں اسے شاخ گلاب پر دیکھا، پس بہار کنول کا گمان ہوتا ہے، پس بہار کنول کا گمان ہوتا ہے، مصورانہ ادا ہو کہ شاعرانہ خیال، مصورانہ ادا ہو کہ شاعرانہ خیال، اسی نگار غزل کا گمان ہوتا ہے، اسی نگار غزل کا گمان ہوتا ہے، وہ چاندنی میں نکل آئے سیر دریا کو، وہ چاندنی میں نکل آئے سیر دریا کو، تو اس پہ تاج محل کا گمان ہوتا ہے، تو اس پہ تاج محل کا گمان ہوتا ہے، تمہاری آنکھوں میں پھیلی ہوئی اداسی پر، تمہاری آنکھوں میں پھیلی ہوئی اداسی پر، سکوت صبح ازل کا گمان ہوتا ہے، سکوت صبح ازل کا گمان ہوتا ہے، کبھی کبھی تو ہر انسان کو اپنی ہستی پر، کبھی کبھی تو ہر انسان کو اپنی ہستی پر، کسی ادھوری غزل کا گمان ہوتا ہے، کسی ادھوری غزل کا گمان ہوتا ہے، کسی کے نام ہو جرم وفا رقم اعجاز، کسی کے نام ہو جرم وفا رقم اعجاز، تو اپنی فرد عمل کا گمان ہوتا ہے، تو اپنی فرد عمل کا گمان ہوتا ہے، ہر ایک پل اسی پل کا گمان ہوتا ہے، مجھے تو آج بھی کل کا گمان ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت ہی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی۔ ناظرین بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر آج اس سیگمنٹ میں کون سی کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ حرین، ہم نے گزشتہ ایک پروگرام میں شاہد ہندائی صاحب کے مرتبہ جو خاکے ہیں احمد نیم قاسمی صاحب کے، ان کا ایک تعارف پیش کیا تھا۔ آج ہمارے پاس شاہد ہندائی صاحب کی اردو خاکہ نگاری کے حوالے سے ایک بڑی جامع کتاب ہے، تو اس کا ہم تعارف اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ یہ ہے اردو خاکہ نگاری، فن، تاریخ اور تجزیہ۔ یہ فن خاکہ نگاری کے حوالے سے بہت ہی جامع کتاب ہے۔ ہمارے وہ ناظرین، ہمارے وہ طلباء اور ہمارے وہ اہل نقد جو اس صنف ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں،
تو اگر انہوں نے یہ کتاب نہیں دیکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ فن خاکہ نگاری کا جو فہم ہے وہ پوری طرح حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ کتاب اگر ہم اس کے مندرجات کی طرف جائیں تو اس کے آغاز میں جو اس کا دیباچہ ہے وہ بذات خود بہت ہی جاندار ہے، پیش لفظ جو شاہد ہنائی صاحب نے لکھا ہے۔ اس کے بعد مضامین کا ایک انتخاب ہے جو خاکہ نگاری کے فن کے سلسلے میں لکھے گئے۔ اس میں مضامین مطبوعہ بھی ہیں، یعنی اگر کسی کی کتاب کا حصہ ہیں اور وہ بہت اہم سمجھا گیا تو اسے بھی اس کتاب میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ بعض جو غیر مطبوعہ مضامین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اگر اس میں چند نام پیش کروں تو ان میں مبین مرزا صاحب خود بھی بہت اچھے خاکہ نگار اور افسانہ نگار ہیں، پروفیسر شمیم حنفی، ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہان پوری، ڈاکٹر بشیر سیفی اور گلباز بانو۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو خاطر غزنوی، ڈاکٹر غفور شاہ قاسم، ڈاکٹر اشفاق احمد ورک، محمد عالم خان، ظاہر ہے کہ یہ اردو خاکہ نگاری کی تنقید جو ہے اس کے حوالے سے بڑے اہم نام ہیں، تو ان کے مضامین ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ہم آخر میں دیکھتے ہیں تو 5 مضامین شاہد ہنائی صاحب کے اپنے ہیں اور یہ بھی بہت دلچسپ ہیں، یعنی مثلاً چند متنازع خاکے۔ اسی طرح پاکستان میں خاکہ نگاری ایک جائزہ، اور پاکستان میں خاکہ نگاری کا جائزہ سال 2013، اور خاکہ نگاری اور امکانات اور خاکہ نگاری کی الجھنیں۔ تو یہ بہت ہی جاندار نوعیت کے مضامین ہیں۔ ظاہر شاہد ہنائی صاحب جو ہے جیسے کوئی نقاد ایک صنف کو اپنا یوں سمجھیے کہ ایک دائرہ بنا لیتا ہے کہ میں نے اسی میں کام کرنا ہے، تو شاہد ہنائی صاحب جو ہے خاکہ نگاری ان کی محبت ہے، ان کا عشق ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے خود بھی اس صنف پر جم کے لکھا ہے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت اچھے مضامین جو ہے وہ بھی منتخب کیے ہیں۔ اس کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے یہ ان کتب کا مکمل اشاریہ ہے جو خاکہ نگاری کے حوالے سے رقم کی گئیں۔ اب اس میں جو کتابیں ہیں وہ بھی اس کی کئی ایک نوعیتیں ہیں، یعنی مثلاً بعض ایسی کتابیں ہیں جو کسی ایک کے لکھے ہوئے خاکے ہیں، بعض ایسی کتابیں ہیں جو انتخاب ہیں، بعض ایسی کتابیں ہیں جو خاکے سے متعلق تحقیق و تنقید ہیں، اور اسی طرح نہ صرف یہ ہے کہ کتابیں بلکہ ہم اگر رسائل کو دیکھیں، مثلاً نقوش کا شخصیات نمبر، اسی طرح بہت سارے اور رسائل بھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فن خاکہ نگاری کے سلسلے میں بہت ہی جامع اور بھرپور کتاب ہے شاہد ہنائی صاحب کی۔ یہ اکادمی بازیافت کراچی سے شائع ہوئی ہے، تو جو دوست اور جو طالب علم فن خاکہ نگاری سے دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اس کتاب کو لازماً دیکھیں۔ ہمیشہ کی طرح منفرد اور دلچسپ کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔